بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. معین الفلسفہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. یہاں پہ رکے تھے محل اور موضوع پر. اچھا، محل اور موضوع کی تعریف جو حضرت نے یہاں اردو والے میں کی ہے کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں کی ہے. محل اور موضوع، جوہر کے محل کو محل اور ہیولا کہتے ہیں. جوہر کے محل کو ہیولا کہتے ہیں. یہ ایک تو مطلب یہ کہ تعریف میں ایسے محل اور موضوع کی محل کی تعریف کر رہے ہیں اور الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو اس سے مشکل ہیں. یہ کوئی اصطلاحوں کے اندر اصطلاح استعمال کر. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے نزدیک ہیولا جو ہے جوہر ہے. اب اور ارسطو کے یہاں مطلب یہ ہے کہ جوہر جو ہے وہ صورت ہے، لیکن یہ کہ جوہر کے محل کو محل اور ہیولا کہتے ہیں. مطلب یہ کہ یہ تعریف کوئی ان دو وجوہات سے کوئی اچھی تعریف نہیں ہے، لیکن اس کو دیکھتے ہیں. جوہر کے محل کو محل اور ہیولا کہتے ہیں، اور اس کے محل کو موضوع کہتے ہیں. عرض کے محل کو موضوع کہتے ہیں. جوہر کے محل کو محل کہتے ہیں اور عرض کے محل کو موضوع کہتے ہیں. اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ جوہر کا محل اپنے حال کا محتاج ہوتا ہے. جوہر کا محل اپنے حال کا محتاج ہوتا ہے. اب حال خود جوہر ہو سکتا ہے جیسے ہیولا صورت جسمیہ کا محتاج ہے. تو اب صورت جسمیہ جو ہے اس کو ارسطو کے ہاں ماہیت مان سکتے ہیں یہ جوہر. اور عرض کا محل جو اپنے حال سے مستغنی ہوتا ہے. عرض کا محل اپنے حال سے مستغنی ہوتا ہے، جیسے سیاہ و سفید کپڑا بارش سے بے نیاز ہے. اس میں آئیں گے انشاءاللہ، یا تھوڑا سے اس پہ بات کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. عربی والی جو حضرت کی کتاب ہے اس میں فرما رہے ہیں کہ المحل لغت المحل کا مطلب مکان ہے. جس جگہ پہ جو ہے لوکس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وہ مسرل جوہر جس میں جوہر صلاحیت کرنے کی جگہ ہے. اور جوہر سے مراد کہہ رہے ہیں صورت الجسمیہ. تو صورت جسمیہ جو ہے وہ اصل میں حال ہے، اور اس کو یہاں جوہر بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ ارسطو کے ہاں جو ہے وہ جوہر ہے. لیکن ہر ایک کے نزدیک ایسا معاملہ تو نہیں ہے، تو اس لیے مطلب یہ کہ جوہر کا لفظ جو ہے یہاں استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا حضرت کو. اور اس میں یہ میرا خیال ہے ریکارڈ نہیں ہوا. میں کہہ یہ رہا تھا کہ مادہ جو ہے فلسفیانہ اصطلاح میں ایک مجرد تصور ہے ان معنوں کہ مادہ جو ہے صورت سے عاری ہوتا ہے، جس کو ہم مادہ کہتے ہیں اصطلاحی زبان. لیکن ان معنوں میں لکڑی کوئی مادہ نہیں ہے، کیونکہ لکڑی کی بھی ایک صورت ہے جس سے میز بنتی. گو کہ اس کو میز بنانے کے لیے جو ہے آپ کو میز کی صورت چاہیے. لیکن لکڑی خود جو میز کے لیے مادہ ہے، لیکن وہ اس کی بھی ایک صورت ہے. تو ان معنوں میں وہ ہیولا نہیں ہے، وہ مادہ
اصطلاحی معنوں میں نہیں. تو ان معنوں میں اصطلاحی معنوں میں مادہ اور حیولہ وہ چیز ہے جو صورت سے آ رہی ہو. اب صورت سے آ رہی کسی چیز کو آپ جو ہے اس کا تصور نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں نے کہا کہ ایک مجرد چیز ہے مادہ، یعنی مادہ آپ تصور کریں اس کی کوئی صورت نہ ہو تو اس کو حیولہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور صورت جو ہے ارسطو کی جو غالب تشریح ہے اس کے نزدیک مادے کی صورت ہے یا حیولے کی جو صورت ہے وہ اس کا جوہر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے اس کا جو وجود جو ہے اعیان میں ناممکن ہے. ارسطو کے فلسفے میں اس پہ بڑی بحث ہے کہ صورت اور آدمہ مل کے مطلب یہ ہے کہ جوہر ہیں یا الگ سے جوہر ہیں، کہ جو ہے صورت صرف ماہیت ہے اور جوہر جو ہے وہ مادہ ہے جو صورت کو قبول کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. کیونکہ جوہر اور ماہیت میں فرق ہے. جوہر وہ ہے جو قائم بذات چیز، لیکن ماہیت جو چیز ہے وہ ما یمیز الشیء به، مطلب ما یمیز به الشیء، جو چیز کا ما بہل امتیاز ہوتا ہے وہ اس کی ماہیت یا اس کا ایسنس ہوتا ہے. تو بہرحال جو حضرت یہاں کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تعریف محل کی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ محل جوہر کے محل کو محل، یعنی کرسی جو ہے اس کا جو مادہ محض ہے وہ محل ہے، اور کرسی کو جو صورت ہے مادہ محی یا حیولہ وہ جو ہے اس کا حال ہے. اس مادے میں مادہ محض میں یہ جو صورت جو ہے یہ سرایت کرتی ہے تو یہ کرسی بنتی ہے. تو یہ جو مادہ محض ہے اس کو محل کہتے ہیں اور صورت کو جو ہے مکان کہتے ہیں. اچھا، لیکن صورت جو ہے وہ جوہر ان معنوں میں ہے کہ صورت کے بغیر کرسی نہیں رہے گی. تو اس لحاظ سے اس صورت کا تعلق جو ہے اس محل سے ضروری تعلق ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ چیز نہیں رہے گی. تو اگر اس قسم کا تعلق ہو تو صورت کو جو ہے یا حال کو جو ہے صورت کو حال کہتے ہیں اور مادے کو جو ہے محل کہتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ ضروری تعلق نہ ہو بلکہ عارضی تعلق ہو تو اس وقت جو ہے حال کو جو ہے عرض کہتے ہیں اور محل کو موضوع کہتے ہیں. مثلا اس کی مثال کرسی کے ذریعے دے سکتے ہیں، کرسی کے ذریعے دے سکتے ہیں. اب کرسی کا جو مادہ ہے وہ اس کا محل ہے، اور کرسی کا جو صورت ہے وہ اس کی حال ہے، اور کرسی کی جو رنگ ہے مثلا وہ جو ہے عرض ہے، اور عرض کا جو محل ہے وہ کرسی ہی ہے، وہ اس لحاظ سے موضوع ہے. Now
رنگ عرض کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ رنگ جو ہے کرسی کے لیے ضروری نہیں ہے، مطلب کالا رنگ کرسی کے تصور کے لیے لازم نہیں، کرسی کا تصور اس کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کرسی کی صورت کے بغیر جو ہے کرسی کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے کرسی کی صورت جو اس کا جوہر ہے، جس کا اس کی ذات سے تعلق ہے، اس کے بغیر وہ چیز نہیں رہے گی، اس کو حال کہتے ہیں، اور جو اس کا مادہ ہوتا ہے اس کو محل کہتے ہیں. اور جب ہم ایسی صفات کا ذکر کرتے ہیں جس کے بغیر، جو کرسی پر جو ہے جاری ہوتی ہیں، کرسی میں ساری ہوتی ہیں، کرسی میں سرایت کی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ کرسی کی ذات سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ ان کا تعلق جو ہے کرسی سے عارضی ہوتا ہے، تو ان کو جو ہے عرض کہتے ہیں، اور عرض کا جو کرسی میں محل ہوتا ہے اس کو موضوع کہتے ہیں. یہ فرق ہے، یہ بات حضرت جو ہے یہاں بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے. فرما رہے محل اور موضوع، جوہر کے محل کو محل اور حیولہ کہتے ہیں، اور عرض کے محل کو موضوع. اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ جوہر کا محل اپنے حال کا محتاج ہوتا ہے. جوہر کا محل جو ہے، یعنی کرسی کا جو محل ہے، وہ اپنے حال کا محتاج ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ کرسی نہیں ہوگی. جیسے حیولہ جو ہے صورت جسمیہ کا محتاج ہوتا ہے، صورت جسمیہ کے بغیر جو ہے آپ حیولہ جو ہے اس کا کوئی خارج میں وجود نہیں ہو سکتا، تو مجدد تصور. لیکن عرض کا جو محل ہے اپنے حال سے جو ہے مستغنی ہوتا ہے. یعنی یہ کہ کرسی کا کالا رنگ کر دیں یا سفید رنگ کر دیں، اس سے کرسی پہ کوئی فرق نہیں ہوگا، کرسی ویسی ہی رہے گی. سمجھے نا؟ تو اس لحاظ سے اب یہ واضح ہے. لیکن جس طرح حضرت نے اس کی تعریف کی، وہ جیسے سیاہ اور سفید کپڑا وارث سے بے نیاز ہے، یعنی کپڑا رہتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا رنگ کیا ہے. وہ کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوال اٹھتا ہے، مطلب انٹرسٹنگ، یعنی کیا کہیں گے انٹرسٹنگ کو اردو کو، دلچسپ سوال اٹھتا ہے کہ رنگ عوارض ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن رنگ ویسے تو رنگ عوارض ہیں یا یہ ایک رنگ اور دوسرا رنگ. تو یہ تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ کپڑا جو ہے اس کا کالا رنگ ہو یا سفید رنگ ہو یا تھئی رنگ ہو یا سبز رنگ ہو، تو مخصوص رنگ جو ہے وہ اس کا کپڑا محتاج نہیں. لیکن کیا کپڑا رنگ کا محتاج ہے؟ تو اس میں مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ رنگ کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو جو ہے انسانوں کو دیکھنے کے لیے اگر رنگ کا محتاج ہوگا، لیکن اپنے وجود کے لیے شاید نہ ہو. تو یہ بھی ایک دلچسپ موضوع ہے، لیکن یہ کہ یہاں اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں. اچھا، آگے کہتے ہیں حال اور عرض. حال اور عرض ایک ہی قسم کی چیزیں ہیں، صرف یہ ہے کہ حال جو ہے وہ جو بھی چیز ہے اس کے لیے لازمی ہوتا ہے، جبکہ عرض جو ہے لازمی نہیں ہے. مثلا یہ کہ کرسی کی صورت جو ہے وہ کرسی کے لیے لازمی ہے، اس کے بغیر کرسی نہیں رہے گی. لیکن کرسی کا رنگ جو ہے تو صورت حال ہے، لیکن کرسی کا جو عرض ہے وہ کرسی کے لیے لازمی نہیں ہے. تو اور دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو کرسی کا مادہ ہے وہ صورت کے بغیر جو ہے اپنی صورت کا محتاج ہے. اس کے برعکس جو کرسی کا مادہ ہے وہ رنگ کا محتاج نہیں اپنے خارجی وجود کے لیے. وہ کہ میں نے یہاں ایک آپ کے لیے سوال اٹھا دیا سوچنے کے لیے کہ یہ تو صحیح ہے کہ رنگ ایک اسپیسیفک یا متعین رنگ کا محتاج نہیں ہے، لیکن کیا یہ بھی صحیح ہے کہ کسی بھی رنگ کا محتاج نہیں؟ تو لگتا تو یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر کرسی کا کوئی بھی رنگ نہ ہو تو کم از کم اس کو دیکھ تو نہیں سکیں گے. بہرحال تو یہ کہہ رہے ہیں حضرت کہ حال محل میں حلول کرنے والی چیز اگر جوہر ہو تو اس کو حال، اور عرض ہو تو اس کو عرض کہتے ہیں. یہ بھی بڑی یعنی حضرت نے میرا خیال ہے، حالانکہ عربی والی جو اپنی کتاب لکھی ہے وہ اس سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں مطلب یہ ہے کہ پرانی کتابوں سے تعریفیں نقل کی ہیں، یا اردو میں اس کو کرتے وقت آپ نے زیادہ دقت ملحوظ نہیں رکھی ہے.
اس لیے مطلب یہ کرنا ہمیں یہ چاہیے تھا، غلطی ہو گئی کہ حضرت امام غزالی کی کوئی کتاب لیتے یعنی مقاصد الفلاسفہ، لیکن اب اس کو لے لیا تو پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن ساتھ ساتھ دوسری کتابیں بھی اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ تاکہ مسائل جو ہیں ذرا حل ہوتے جائیں، اور انشاءاللہ آخر بعد میں وقت ملا تو امام غزالی کی مقاصد الفلاسفہ بھی پڑھیں گے، کیونکہ اصل مقصد تو وہی ہے۔ محل میں حلول کرنے والی چیز اگر جوہر ہو تو اس کو حال، اور عرض ہو تو اس کو عرض کہتے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ مثلا صورت جسمیہ حال ہے اور کپڑے کی سفیدی اور سیاہی عرض ہے، کیونکہ صورت جسمیہ کے بغیر آپ جسم کا تصور نہیں کر سکتے، یعنی آپ سوچ سکتے ہیں جسم کو ہر صورت سے مبارہ، کوئی بھی جسم، چاہے کرسی ہو چاہے آدمی کا جسم، سوچ سکتے ہیں اس کو، لیکن وہ ایک مجرد چیز ہے، اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں، خارج میں وجود کے لیے وہ صورت کی محتاج ہے۔ اسی کو علت صوری کہتے ہیں، ارسطو کی منطق میں چار علل ہوتے ہیں نا، اس میں علت صوری یہ ہے، اور کپڑے کی سفیدی اور سیاہی عرض ہے، کیونکہ سفیدی اور سیاہی کے بغیر جو ہے آپ کپڑے کو سوچ بھی سکتے ہیں، اور کپڑا خارج میں بھی اس کا وجود ہو سکتا ہے، کیونکہ مثلا یہ کہ وہ سرخ ہوگا نہ سفید ہے، تو غرض محل کا مقابل حال ہے اور موضوع کا مقابل عرض ہے، دونوں محل اور موضوع کے محتاج ہوتے ہیں، کیونکہ حلول کے لیے احتیاج ضرور ہے، البتہ محل حال کا محتاج ہوتا ہے اور موضوع عرض کا محتاج نہیں ہوتا۔ کوئی ایک جگہ جو ہے موضوع اور محل ایک ہو سکتا ہے، مثلا کرسی جو ہے صورت کی محتاج ہے، کرسی محل ہے، لیکن کرسی جو ہے رنگ کی محتاج نہیں ہے، کرسی موضوع ہے، کم از کم اتنا ہی ایسا ہی سمجھو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب کہہ رہے ہیں حال احوال، کسی چیز کے ایجابی یا سلبی محمولات کا مطلب جس کو انگریزی میں پریڈیکیٹ کہتے ہیں، یہ نحو کی زبان میں جس کو خبر کہتے ہیں، یا منطق میں جس کو موضوع اور محمول کہتے ہیں۔ زید جو ہے موضوع ہے، عالم اس کا محمول ہے، یعنی اس کا حال ہے، تو علم جو ہے زید پر ایک حال ہے، یعنی احوال ہیں زید کا جو اس پر طاری ہوتا ہے، تو آپ زید سے علم کا زید کے لیے جو ہے وہ آپ دعویٰ بھی کر سکتے ہیں، ثابت بھی کر سکتے ہیں اور نفی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر زید عالم ہے، اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زید عالم نہیں ہے، یا زید جاہل ہے، یا زید جاہل نہیں، اس میں علم کا ثبوت اور جہل کی نفی زید کے حالات یا احوال ہیں۔ نفس الامری حالات وہ ہیں جس سے حقیقتاً وہ شے متصف ہو، جس کوے کا کالا ہونا، بگلے کا سفید ہونا، یہ اس میرے سامنے اگر کوہ ہے اور وہ کالا ہے تو یہ حقیقت میں وہ کالا ہے۔ فرضی حالات وہ جو خلاف واقع ہوں، یعنی میں یہ تصور کر سکتا ہوں کہ یہ میز جو میرے سامنے پڑی ہے اس کا تقریباً کتھئی رنگ ہے، لیکن میں فرض تو یہ اس کا نفس الامری رنگ ہے، لیکن میں یہ تصور کر سکتا ہوں کہ اس کا جو ہے فرض کر سکتا ہوں کہ اس کا رنگ جو ہے کتھئی نہ ہو بلکہ کالا ہو، اور اسی کے نتیجے میں جو ہے ہم اس کا رنگ بدلتے بھی ہیں۔ اگر یہ ہمارے پاس تصور نہ ہوتا فرضی حالات کا تو ہم چیزوں کو جیسی ہیں ویسی رہنے تھے، جیسے کوے کا سفید ہونا یہ ہو سکتا ہے، لیکن عموماً ہمیں بگلے کا کالا ہونا یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عموماً پایا نہیں جاتا، شہد کا کڑوا ہونا یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ عموماً جو ہے ایسا نہیں ہوتا، لیکن فرض ہوتا ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں۔ فرض کے لیے صرف یہ اس پہ شرط ہوتی ہے کہ وہ متضاد نہ ہو، یعنی ایسی چیز نہ ہو جو ناممکن الوقوع، مطلب یہ آپ فرض نہیں کر سکتے 2 + 2 جو ہے 5 ہوگا، کیونکہ وہ ناممکن یا متضاد ہے۔ اچھا، قوت علمی، انسان میں پوشیدہ وہ ادراکی طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ چیزوں کو جانتا ہے، تو مطلب یہ کہ جب یہ پرانا پوٹینشل، یہ عمومی تصور ہے ارسطو کے بہت اہم ہے، اور یہاں علم کے میدان میں اس کا جو ہے ایک اس کی مثال ہے، تو جو تصور ہے وہ بالقوہ اور بالعمل یا بالفعل، ارسطو کے یہاں یہ تصور ہے جو اسلامی فلسفے میں آیا، ایک چیز کو کہتے ہیں بالقوہ، کسی چیز کا استعداد، بالفعل
حقیقتاً یا ایکچولی کسی چیز کا ہونا، بالفعل کسی چیز کا ہونا. مثلاً یہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں پوٹینشیل. ایکچولی یہ ایک اہم رستو کے طبیعت میں جو ہے، اور جو مسلمانوں کی طبیعت ہے وہ رستو کی طبیعت کا ہی چربہ ہے. اس میں اہم تصورات ہیں. مطلب یہ کہ بیج میں جو بیج جو ہے درخت ہے لیکن بالقوہ ہے، بالفعل نہیں ہے. جب اس کو آپ اگائیں گے تو یہ اگر تمام کنڈیشنز پوری ہوں حالات تو وہ بالفعل بھی درخت بن سکتا ہے. تو اسی طرح مطلب ایک بچہ جو ہے، ایک 10 سال کا لڑکا جو ہے یا لڑکی جو ہے، وہ بالفعل جو ہے، بالفعل بالقوہ عالم یا عالمہ ہے لیکن بالفعل نہیں ہے. بالقوہ کا مطلب یہ کہ اس میں استعداد ہے، اگر پڑھیں گے تو عالم بن سکتے ہیں، اور جب ایکچولی پڑھیں گے اور عالم بن جائیں گے تو پھر وہ بالفعل عالم. تو یہ تعریف کریں. قوت عملی ہے، علمی ہے، انسان میں پوشیدہ وہ ادراک کی طاقت یا استعداد جس کو غریزہ بھی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چیزوں کو جانتا ہے. یہ قوت علمی ہے. لیکن اس قوت علمی کی نمو کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جسم جو ہے پرورش پائے، اس کی آنکھیں کام کریں، اس کے حواس کام کریں اور اس کا تجربہ ہو. اس کے بعد جو ہے اس کی اور اس دماغ کو استعمال کرے، اور پوشیدہ وہ تحریکی طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ جملہ افعال کرتا ہے. قوت عملی اس میں وہ قوت علمی جو ہے قوت عملی میں. اور اس کی مثال آپ کسی بھی چیز پہ اس کو جو ہے لاگو کر سکتے ہیں. مثلا یہ کہ مجھ میں یہ قوت ہے کہ میں اس جو چیز میرے ہاتھ میں ہے اس کو پھینکوں. جب میں عملاً اس کو پھینکوں گا تو وہ قوت عملی ہو جائے گی. اس سے پہلے جو صرف ایک استعداد کے طور پہ تھی تو وہ قوت علمی یا بالفعل قوت ہو سکتی. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آگے طبیعت شروع ہو گئی. اچھا یہاں ان کا تو ختم ہو گیا. اب دیکھتے ہیں عربی والے میں کیا کر. اچھا جی، اب جو یہ عربی والی کتاب میں آپ نے جو فرمایا لکھا ہے اس کو بھی دیکھ. یہ اردو والی جو عبارت ہے وہ عربی والی اردو سے اچھی ہے لیکن پھر بھی اتنی زیادہ اچھی نہیں. وہ مصر الجوہر، اب حال محل کو کی تعریف کے لیے جوہر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. صورت الجسمی، یہ تو مثال دے دی. صورت جسمیہ کے محل کو جو مکان کو محل کہتے ہیں. محل جو ہے حیولہ بھی کہتے ہیں اس کو. وہ محتاج ہوتا ہے الحال کا جو اس کے اندر جاری ہوتا ہے یا سرایت کرتا ہے. یعنی جیسے کہ میں نے اردو والے میں کہا حیولہ جو ہے جس میں محض ہے، اس کی کوئی صورت نہیں. تو یہ ایک مجرد تصور ہے. تو یہ اس کا محتاج ہے کہ صورت اس کے ساتھ آ کے ملے تاکہ اس کا جو ہے عینی وجود ہو. اچھا موضوع جو ہے وہ محل ہے عرض کا. تو محل ہے جو عرض کا مختص بس قصو و سوا مختص بھی قصو وہ مستغنی عن العرض. تو جو محل ہے مثلا یہ کہ یہ میں نے زیادہ مطلب دقت کے ساتھ پچھلی بار اردو والے کی تشریح میں نہیں کہا، لیکن کرسی جو ہے وہ موضوع ہے اور اس کا جو رنگ جو ہے وہ اس کا عرض ہے. اور کرسی جو ہے رنگ کی محتاج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کرسی حیولہ نہیں ہے. کرسی کی ساری صورت کو الگ کر دیں تو جو چیز رہ جائے گی وہ حیولہ ہے، اور وہ جو ہے کرسی کی صورت کی محتاج ہے یا صورت کی محتاج ہے. وہ صورت جو ہے اس کا جوہر ہوتا ہے ان کے نزدیک. تو یہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہ جوہر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہاں حضرت کی عربی والی تعریفیں جو ہے ختم ہو گئی. تو اب انشاءاللہ طبیعت کا حصہ شروع کریں گے، فن الاول. ٹھیک ہے جی.
اگلی بار سے. لیکن یہ کہ وہ دعوت اسلامی والوں کی جو کتاب سے بھی دیکھ رہے تھے تو اس میں اگر محل کی تعریف ہو تو اس کو بھی دیکھ لیتے. ان کی جو تعریف ہے محل کی اور موضوع کی، محل جو ہے وہ مکان ہے. یہ اصل میں انہوں نے وہ نقل نہیں کیا، لیکن اصل کتاب میں جو ہے یہاں المحل هو المکان اور سمتھنگ لائک دیٹ. میں نے اس کو چیک کیا تھا، شاملہ والوں نے دیا المحل المکان وفی عرف الحکماء. محل جو ہے لغتاً مکان کو کہتے ہیں، لیکن فی عرف الحکماء، حکماء سے مراد فلسفی. اور جیسے میں بار بار کہا ہے ان کو حکماء نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہمارے علماء جو ہیں وہ کیونکہ علم کا ادب کرتے ہیں تو اس لیے انہوں نے ان کو نام دے دیا حکماء. لیکن جیسے کہ امام مولانا رومی نے فرمایا یا امام ربانی نے فرمایا کہ ان کو حکماء کہنا جو ہے بہت بڑا جسارت ہے. بہرحال المحل فی عرف الحکماء المصری فیہ، تو فلسفیوں کے نزدیک جو ہے محل جو ہے وہ چیز ہوتی ہے جس میں حال جو ہے سرایت کرتا ہے، اور جو حال وہ سرایت کرتا ہے وہ وعلم ان کل ممکن، جو بھی ممکن ہو، اور تمام طبی چیزیں جو ہے ممکنات میں سے ہیں. اما یکون مختصا بشیء سارین فی بالذات او لا. تو دو طرح کی تعریفیں یہاں کر رہے ہیں محل کی. فإن كان الواقع هو القسم الاول، یعنی اس کا تعلق جو ہے جس چیز میں وہ ساری ہے وہ بالذات ہو، یعنی لازمی ہو، تو جو ساری ہے اس کو حال کہتے ہیں، جو سرایت کر رہی ہے چیز، اور جس چیز میں سرایت کر رہی ہے وہ چیز وہ اس کو محل کہتے ہیں. ولا بد ان يكون لاحدهما حاجة الى صاحبه بوجه من الوجوه والا لم تنع ذلك الذي هو مقتضى الذات بالضروره فلا يخلو اما يكون كل من الحال والمحل محتاجا الى الاخر فيسمى المحل هيولا وماذا وعنصر، والحال صورة جسمية او نوعية، فان الهيولا محتاجة الى صورة في وجودها والصورة الى الهيولة في تشكلها. یہ دیکھیں نا، یہ بالکل دقیق تعریف. او یکون الحال محتاجا الى المحل فیسمى المحل موضوعا والحال عرضا فالمحل عام من المادة الى آخری. ٹھیک ہے، تو اب اس کو تھوڑا سا جو ہے اس کی تشریح کر لیتے ہیں. تو یہ وہی چیز ہے جو آپ نے بیان کی، لیکن یہاں جو ہے اس کی تعریف زیادہ دقت کے ساتھ انہوں نے بیان کی. پہلی چیز فرمائی المحل جو ہے لغت میں مکان کو کہتے ہیں. مکان وہ چیز ہے جس میں چیزیں جو ہے سرایت کرتے ہیں یا چیزیں ہوتی ہیں، وقوع پذیر ہوتی ہیں. لوکس، محل جو ہے لوکس، لوکیشن اسی سے. لیکن فلسفیوں کی زبان میں المحل فی عرف الحکماء المصری فی، محل جو ہے فلسفیوں کی زبان میں محل جو ہے فلسفیوں کی اصطلاح میں محل وہ چیز ہے جس میں کوئی چیز سرایت کرے. اس میں ایک تو سرایت کر رہی ہے، اور جس چیز میں سرایت کر رہی ہے، جس میں سرایت کر رہی ہے، جو چیز، ایک تو جو چیز سرایت کر رہی ہے اور جو جس میں سرایت کر رہی ہے، دو چیزیں ہوں گی. تو محل ہر صورت میں نہیں، لیکن بعض صورتوں میں جس چیز میں جو چیز سرایت کر رہی ہے وہ محل ہوتی ہے. اب سرایت کرنے والی چیز اور جس میں سرایت کر رہی ہے ان کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہوگی؟ دو طرح کی ہو سکتی ہے. ایک صورت میں سرایت کرنے والی چیز کو حال کہیں گے اور جس میں سرایت کر رہی ہے اس کو محل کہیں گے، اور دوسری صورت میں سرایت کرنے والی چیز کو عرض کہیں گے اور جس میں سرایت کر رہی ہے اس کو موضوع کہیں گے. تو یہاں دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو جو جاری ہے ساری، اور ایک مصری فی ہے.
ان کے درمیان جو تعلق کی نوعیت جو ہے پر منحصر ہوگا کہ ہم اس کو حال کہیں گے اور اس کو محل کہیں گے، یا اس کو عرض کہیں گے اور اس کو موضوع کہیں گے. ٹھیک ہے جی. اب کہہ رہے ہیں کہ اگر جو چیز سرایت کر رہی ہے وہ جس میں سرایت کر رہی ہے اس سے خاص ہو، تو سرایت کرنے والی چیز حال ہوگی، اور سرایت جس میں کر رہی ہے وہ چیز حال محل ہوگی. اور سرایت کرنے والی چیز جو ہے اس کے ساتھ خاص نہ ہو، اس کے ساتھ جس کو ذاتی کہہ رہے ہیں وہ نہ ہو، تو یہ جو ہے عرض ہوگا اور موضوع. اور یہ آپ کیسے جانیں گے کہ یہ سرایت کرنے والی چیز اور جس میں سرایت کر رہی ہے ان کا درمیان جو تعلق ہے وہ ذاتی ہے یا نہیں ہے؟ وہ اس سے ہوگا کہ آپ کہیں گے ذاتی کا تو یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے ایک دوسرے کے بغیر جو ہے آپ ان کا خارجی وجود ہو سکتا ہے کہ نہیں. اگر ہو سکتا ہے تو وہ ان کے درمیان تعلق جو ہے خاص اور یا ذاتی تعلق نہیں، اور نہیں ہو سکتا تو وہ تعلق ذاتی ہے. اور دوسرا اس کا کرائٹیریا یہ بتا رہے ہیں کہ اگر جس چیز میں چیز سرایت کر رہی ہے وہ جو چیز سرایت کر رہی ہے اس کی محتاج ہو، یعنی اس کے بغیر اس کا وجود نہ ہو سکتا ہو، یہ دوسری طرف سے دیکھنے کی، تو اس کو حال کہیں گے اور اس کو محل ہو. اور اگر محتاج نہ ہو، یعنی یہ کہ جو چیز سرایت کر رہی ہے اس کے بغیر جو ہے سرایت جس چیز میں سرایت کر رہی ہے اس کا وجود جو ہے ہو سکے، تو سرایت کرنے والی چیز کو عرض کہیں گے اور جس میں سرایت کر رہی ہے اس کو محل کہیں گے. ٹھیک ہے. اب عبارت پر دوبارہ جائیں گے تو وہ سمجھ میں آ جائے گا. بالکل. فرع المحل، محل جو ہے مکان ہے، جگہ. وفی عرف الحکماء المصری فی، اور حکماء کی اصطلاح میں وہ چیز جس میں کوئی چیز سرایت کرے. وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مُمْكِنٍ إِمَّا يَكُونَ مُخْتَصًّا بِشَيْءٍ صَارٍ فِيهِ بِالذَّاتِ أَوْ لَا يَكُونُ فَإِنْ كَانَ الْوَاقِعُ هُوَ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ يُسَمَّى الصَّارِعُ حَالًا وَالْمَصْرِعُ فِيهِ مَحَلًّا. یعنی اور جان لو کہ ہر ممکن الوجود یا تو کسی ایسی چیز کے ساتھ خاص ہوگا جو اس میں بذات خود سرایت کر رہی ہے یا نہیں. پس اگر واقعتاً پہلی قسم ہو تو سرایت کرنے والی چیز کو حال، اور جس میں سرایت کر رہی ہے اسے محل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں تک ہو گیا. وَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ لِأَحَدِهُمَا حَاجَةٌ إِلَى صَاحِبِهِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُودِ وَإِلَّا لَمْ تَنَعْ ذَلِكَ الَّذِي هُوَ مُقْتَضَى الذَّاتِ بِالضَّرُورَةِ فَلَا يَخْلُو إِمَّا يَكُونَ كُلٌّ مِنَ الْحَالِ وَالْمَحَلِّ مُحْتَاجًا إِلَى الْآخَرِ فَيُسَمَّى الْمَحَلُّ حَيُّولًا وَمَادًا وَعُنْصَرًا وَاسْتَقْصَى. یہ مجھے اس کا استہزاء نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن اس کو آپ یعنی اس کے عنصر اور مادہ اور حیولہ کافی ہے. والحال صورت جسمیت او نوعیت فإن الحیولہ محتاجۃ الی الصورہ فی وجود ہے، والصورت الی الحیولہ فی تشکل ہے. تو حیولہ جو ہے محتاج ہے صورت کے لیے، اپنے وجود کے لیے، یعنی عینی وجود کے لیے، اور صورت محتاج ہے حیولہ کی اپنے تشکل کے لیے، فارمیشن کے لیے. کیونکہ صورت جو ہے خارج میں تشکل، وہ شکل کی تشکل نہیں ہو سکتی مادے کے بغیر، اور مادہ جو ہے اس کا خارج میں وجود نہیں ہو سکتا اس صورت کے بغیر. اس صورت میں حال جو وَيَكُونُ الْحَالُ مُحْتَاجًا إِلَى الْمَحَلِّ، ان معنوں میں جو ہے محل جو ہے حال جو ہے محل کا محتاج ہے، تو محل فَيُسَمَّى الْمَحَلُّ مَوْضُوعًا وَالْحَالُ عَرَضًا أَوْ يَكُونَ الْحَالُ مُحْتَاجًا إِلَى الْمَحَلِّ فَالْمَحَلُّ عَامٌّ مِنَ الْمَحْدُودِ وَالْمَوْضُوعِ. دوسری صورت یہ ہے کہ فإن الحیولہ میں موجودۃ محتاجۃ الی الصورۃ فی وجود ہے. حیولہ جو ہے صورت کا محتاج ہے اپنے وجود کے لیے، اور صورت جو ہے حیولے کے محتاج ہے اپنے تشکل کے لیے. تو اس لیے صورت جو ہے وہ حال ہے اور حیولہ جو ہے محل ہے. او یکون الحال محتاجا الی المحل، اور اگر حال جو ہے محل کا محتاج ہو تو اس میں جو ہے محل کو موضوع کہتے ہیں اور حال کو عرض کہتے ہیں.
اور اس کی مثالیں جو ہیں ہم نے دی ہیں، ایک اور دے دیں گے، لیکن یہ ہے کہ یعنی یہاں جو ہے اور ضروری ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کو دوسرے کی کسی نہ کسی طرح سے حاجت ہو، ورنہ وہ چیز جو ذات کے تقاضے سے ضرور لازم آتی ہے ممتنع ہو جائے گی۔ بس یا تو حال اور محل دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہوں گے۔ اس صورت میں محل کو حیولہ اور مادہ عنصر اور استقص کہتے ہیں، اور حال جسمانی یا نوعی صورت ہوتی ہے، کیونکہ حیولہ کو اپنے وجود میں صورت کی حاجت ہوتی ہے، اور صورت کو اپنی تشکیل میں حیولہ کی، یا پھر حال کو محل کی حاجت ہوگی، اس صورت میں محل کو موضوع اور حال کو عرض کریں۔ یہ پورا تفصیلی انہوں نے کر دیا، اس کا ایک خلاصہ بیان کر کے اس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا يَكُونُ مُخْتَصًّا بِشَيْءٍ صَارٍ فِيهِ بِالذَّاتِ، جو کہ صورت کرسی جو ہے کرسی کے ساتھ یا کرسی کے مادے کے ساتھ مختص ہے بالذات، کیونکہ اس صورت کے بغیر کرسی کا جو ہے کوئی وجود نہیں ہوگا بطور کرسی کے خارج میں۔ اولا تو اولا یکن فین کان الواقع والقسم الذی یسمى ساری کو حال کہیں گے، اور جس چیز میں وہ سرایت کر رہی ہے اس کو محل کہیں گے۔ فین کان الواقع والقسم الاول یسمى ساری حالا والمصرف فیہ محلا ولا بد ان یکون لاحدہما حاجۃ الی صاحبہ بوجہ من، اور اس ذاتی تعلق کے لیے ضروری ہے کہ ان میں سے ایک کو دوسری کی حاجت ہو، وجہ من الوجوہ، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے جو ذاتی تعلق ہے یا ضروری تعلق ہے وہ جو ہے وقوع پذیر نہیں ہو سکتا۔ وَإِلَّا لَمْ تَنَعْ ذَلِكَ الَّذِي هُوَ مُخْتَصٌ بِالضَّرُورَةِ فلا، تو اس کے لیے ہے کہ فلا يخلو اما يكون كل من الحال من محتاج له، تو یہ اس کی ایک صورت تو یہ ہوگی کہ دونوں حال اور محل ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ تو اس صورت میں جو ہے صورت جو ہے اب اس میں دیکھیں کرسی کی محتاج ہے، تو یعنی کرسی کے مادے کی محتاج ہے، اور کرسی جو ہے کرسی کہہ رہا ہوں لیکن کرسی کا جو مادہ ہے مادہ محض ہے اس کی محتاج ہے صورت اپنی تشکل کے لیے، اور کرسی کا جو مادہ ہے وہ اپنی صورت کے لیے اپنے وجود کے لیے کرسی کی صورت کا محتاج ہے۔ تو ان معنوں میں کرسی کی صورت حال ہو گئی، اور کرسی کا جو محل ہے اور یہ صورت کا جو محل ہے وہ صورت کا جو مکان ہے وہ محل ہو گیا۔ لیکن یہ اگر ان کے درمیان یہ تعلق لازمی نہ ہو تو اس صورت میں حال جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ عرض ہو جائے گا، اور محل جس کو کہہ رہے ہیں وہ موضوع ہوگا۔ مثلا یہ ہے کہ رنگ جو ہے کرسی کا محتاج نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ رنگ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرسی جو ہے رنگ کی محتاج نہیں، اور ایک معنی میں رنگ جو ہے کرسی کے محتاج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی نہ چیز کا تو محتاج ہے۔ تو ان معنوں میں جو ہے رنگ جو ہے وہ عرض ہے، اور کرسی جو ہے وہ موضوع ہے۔ لیکن کرسی یا کرسی کا جو مادہ ہے وہ صورت کا محتاج ہے، اور صورت جو ہے کرسی کے مادے کی محتاج ہے۔ کرسی جو ہے صورت کی محتاج ہے اپنے وجود کے لیے، یعنی وجود عینی کے لیے، اور صورت جو ہے کرسی کے مادے کی محتاج ہے اپنے تشکل کے لیے، اپنی خارج میں اپنی شکل کی اظہار کے لیے۔ اس کے برعکس جو ہے فَإِنَّ الْحُيُولَ مُحْتَاجٌ إِلَى الصُّورَةِ فِي وُجُودِهَا وَالصُّورَةُ إِلَى التَّشَكُّلِ أَوْ يَكُونُ الْحَالُ مُحْتَاجًا إِلَى الْمَحَلِّ، اس کے برعکس اگر صرف جو حال محتاج ہو اپنے محل کا تو اس کو محل کو موضوع کہتے ہیں، اور حال کو جو ہے عرض کہتے ہیں۔ جیسے رنگ جو ہے وہ محتاج ہے کرسی کا، کرسی محتاج نہیں ہے رنگ کی، یعنی رنگ کرسی کا محتاج ان معنوں میں ہے کہ یا تو کرسی میں اس کا ظہور ہوگا یا کسی اور چیز میں ہوگا، لیکن کرسی تو اس میں ہم نے استدراک کیا تھوڑا تھا کہ یہ بات جو ہے وہ صرف اسپیسیفک یعنی خاص رنگوں کے لیے مختص ہے، عمومی رنگ بطور رنگ کے مختص نہیں ہے، کیونکہ کرسی کا کوئی نہ کوئی تو رنگ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا اپنا
استدراک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. انشاءاللہ اگلی بار جو ہے طبیعت کو شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.